ایک ینگ نوجوان پڑھاتے ہوئے اس کو سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کو نہیں ہوا تھا, یہ میں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھے. ایسے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جن کو خود سے بیسک نالج کا بھی نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں وہی نا اپنے ویوز کی بات, جو معلومات ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا انہی کو فالو کر لینا چاہیے؟ سر درد ہوا پیناڈول لے لی. تو آپ ماشاءاللہ بہت فٹ اور اسمارٹ ہیں, تو اس کے کیا راز ہے؟ چینی جو ہوتی ہے نا, شوگر, وائٹ شوگر, آپ اپنی آواز کو کس طرح سے پالش کر سکتے ہیں؟ اچھا مینٹین کرنے کے لیے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اچھا, بینگ اے فیمیل جرنلسٹ فیلڈ میں چیلنجز زیادہ ہیں, میڈیا میں فیکس نیوز بھی پھیلائی جاتی ہیں. ہیلو السلام علیکم ناظرین, میں ڈاکٹر ماڈا, امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر ماڈا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پہلے کی طرح جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ ایک اینکر ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے میڈیا میں ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. پوڈ کاسٹ بھی کر رہی ہیں. مس جویریہ اجمل, ایک نیوز سے ان کا تعلق ہے. مس صاحب کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا مجھے جاننا ہے, چونکہ آج فارمل ڈسکشن تو نہیں ہے, جنرل ہم بات چیت کریں گے پوڈ کاسٹ میں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کا جو شعبہ یہ اتنا نگلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ باقی ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کوئی بھی کرنٹ ایشوز ہو تو بات کی جاتی ہے, لیکن پبلکلی یا جو میڈیا کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ عوام کو اویئر کیا جائے, وہ ایک لیک کہاں دیکھتی ہیں کہ کس جگہ پہ آپ غلطی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو میڈیا ہے نا وہ زیادہ وائرل چیزوں پہ چل رہا ہے. جو بھی ٹاپک وائرل ہو جائے گا وہ میڈیا کی جو ہے نظر میں آ جائے گا کہ آپ اس کو بار بار. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی چیز آ جائے گی نا, کوئی ڈاکٹر ہے کسی بھی وجہ سے وائرل ہو گئے, تو شاید وہ بار بار چیز اس کو چلائیں. لیکن ایک ڈرا بیک آج کل کے دور کا یہ ہے, اور ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, اس طرح کے ایشوز جن پہ بات کرنی چاہیے ان پہ اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ شاید یہ سیریس ایشوز ہے, ان میں سینسیشنلزم نہیں ہے, تو شاید اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, لوگ سنتے نہیں ہیں. پڑھی لکھی بات لوگ بھی سننا پسند نہیں کرتے. اچھا, پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ ایک ینگ نوجوان پڑھاتے ہوئے اس کو سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ اپنے ہیلتھ کو فوکس کریں؟ میڈیا کو چاہیے, کچھ پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہیں جو اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, تو کیا میڈیا کو نہیں چاہیے؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ڈائبٹیز ہے وہ بہت پیک پہ جا رہی ہے, نمبر 1 میں کہیں نہ کہیں پاکستان فال کر رہا ہے. اسی طرح بلڈ پریشر کے بھی مسائل ہیں, بلڈ پریشر سے منسلک جو لوگ ہیں یا جن کو یہ بیماریاں, اس ہارٹ کے بھی ایشوز رہتے ہیں, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کس طرح سے اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو؟ اچھا, جب یہ ایشوز ہوئے سڈن ہارٹ اٹیکس کے, صرف ان کو نہیں ہوا تھا, یہ میں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھے کہ کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے, فوراً سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب یہ ایشو نے ہائپ پکڑی, 3 سے 4 کیسز آئے, تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے اندر بھی تھوڑا بہت شروع ہوا کہ اس پہ بات کرنی شروع ہوئی, یا پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ چلیں کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے مسائل کیوں ہو رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی کہتے ہیں کہ پریکاشن از بیٹر دین علاج, کہ آپ کو سب سے پہلے پریکاشنری احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں علاج سے بہتر ہوتی ہیں, تو وہ ان پہ بات کرنی زیادہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ پہلے ہی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے اور پھر وہ کامن ہونے شروع ہو جائے, اس کے بعد آپ سوچیں کہ اچھا اس پہ بات کرنی چاہیے. ابھی بھی جب وہ ایشو دیکھیں دب گیا, ختم ہو گیا, اب آپ کہیں نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی چیزوں پہ بات کی جا رہی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے غلط ہے. ہونا چاہیے شاید پہلے ہی آپ پریکاشنری میجرز لوگوں کو بتا دیں تو وہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارے ڈاکٹرز کے پوڈ کاسٹ بھی کیے, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اویئرنیس دینا ہوتا ہے, یا اپنی پبلسٹی ہوتا ہے, یا کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے, مطلب کچھ لوگ زیادہ اسٹنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اچھا, جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے جتنے بھی ڈاکٹرس کو ابھی تک بلایا بہت ویلکمنگ ہوتے ہیں, اور آپ چاہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں, شاید ان کے آگے پیچھے بہت سے لوگ ہیں, شاید ان کا ٹائم نہیں کسی کو مل رہا ہوتا, لیکن وہ جب پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیا ہے وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, وہ اپنی انسائٹس دیتے ہیں, اور اپنی پروموشن کی کوشش بہت کم کرتے ہیں, بہت کم, کہ شاید ہی ان کے جو انسٹیٹیوٹ ہے یا اگر جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں اس کا نام آیا ہو. وہ تو یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر. جتنے اب تک میں نے ڈاکٹرس کو انٹرویو کیا ان میں اسپیسیفکلی میں نام ڈاکٹر معاذ الحسن کا لینا چاہوں گی. وہ بیریاٹرک سرجن بھی ہیں اور انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں بتایا. ڈاکٹر سمینہ حق ہیں, تو جب بھی یہ آتے ہیں تو مجھے کچھ خود بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو مجھے نہیں ایسا لگتا کہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں, وہ ہمارے ہی لیے بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا جویریہ, میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ بڑے اچھے سے جانتی ہیں کہ اکثر مارننگ شوز میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈائٹیشین بیٹھی ہے یا کوئی اور ڈاکٹر ہے,
جو خود سے اتنا ویل اویئر نہیں ہے یا میڈیا شاید ان کو دیکھ کے نہیں بلاتا کہ آیا کہ واقعی سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, تو اس وہ جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے وہ ایک بڑا اثر رکھتی ہے اور لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہونے کے بجائے بلکہ وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ غلط چیز بھی لے سکتے ہیں. اس پریکٹس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ چونکہ بہت سارے میڈیا میں جب سے یہ دیکھنا شروع کیے, ایسے ڈائٹیشینز, ایسے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جن کو خود سے بیسک نالج کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ بتا رہی ہوتی ہیں اور وہ مارننگ شو میں ہٹ ہوا ہوتا ہے, ملین میں ویوز ہوتے ہیں. دیکھیں وہی نا اپنے ویوز کی بات کی جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ریٹنگ کا چکر آج کل بہت ڈینجرس ہے, بہت زیادہ. کہ اگر میں نے ویڈیو بنا لی, آج لوگ مجھے نہیں جانتے, میں نے ایک ویڈیو بنا لی کہ چلے جی اگر آپ نے یہ فرائز کھائے ہیں آپ نے نہیں کھانے کیونکہ آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے, سڈن ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, آلو نہ کھائیں, فلانی چیز نہ کھائیں. اگر میں نے ایسا کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ملینز آف ویوز مل جائیں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی بیک اسٹوری کیا ہے یا میری ڈگری کیا ہے, لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دینا, پھر میں ہو گئی وائرل. اس کے بعد جو ہے مجھے میڈیا پہ بلایا جائے گا, مجھے چینلز اپروچ کرنا شروع کر, چونکہ میں وائرل ہوں, میں ویوز دے سکتی ہوں کوئی بھی سینسیشنل بات کر کے, اور بغیر میری ڈگری چیک کیے, بغیر میرا نالج چیک کیے مجھے بلایا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ چلیں جی آپ بتائیں, اور میں وہی بات کہہ کے دوبارہ سے چلی جاؤں گی, دوبارہ سے اس کو ویوز مل جائیں گے اور شاید شیئر بھی ہو جائے سوشل میڈیا پہ. دیکھیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا, کہ جو شیئر کر رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا, جو بلا رہے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ رہے, جو بول رہے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ نالج آپ کو ہونا چاہیے بغیر بولنے سے پہلے. تو پھر وہ تو پھر پورے معاشرے کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر سے یہ کوشچن کیا کہ جو معلومات ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا انہی کو فالو کر لینا چاہیے, یا پھر فیملی کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جی فلان ہمارا یہ فیملی ممبر تھا, اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے یہ میڈیسن دی تھی, اسی کو آپ فالو کر لیں, یا پھر آپ کیا سمجھتی کہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس جا کے وزٹ کرنا چاہیے؟ اچھا جب میں آپ نے سوال کو ریپیٹ کریں گے پلیز. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو یا آپ نے سوال پوچھا ہو ڈاکٹر سے کہ جو سوشل میڈیا پر اویئرنیس دی جاتی ہے, اسپیشلی جب ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جب آپ کو یہ ایشو ہو جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے, کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ میڈیسن بھی ریکمینڈ کی جا رہی ہوتی, تو وہ سوشل میڈیا کو فالو کرنا چاہیے یا ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس خود جا کے آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے؟ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیملی میں کسی نے کسی ڈاکٹر کو وزٹ کیا ہے تو اسی کو وہ کہتے ہیں جی یہ میڈیسن, یہ جی فلان ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, یہ گئے تھے, انہوں نے یہ میڈیسن کھائی تھی, آپ بھی یہ کھا لیں. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ ہوا کہ جو میرے کو جو مولر پین تھی تو میں تو کچھ, چونکہ ڈاکٹر مجھے بتا وہ فیمیل کہتی ہیں جی آپ یہ کھا لیں, میرے بیٹے کو نا یہ میڈیسن سے نا ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی یہ کھا لیں. میں ان کا منہ دیکھتا رہ گیا, مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی یہ میڈیسن کھا رہے ہیں. تو یہ پریکٹس ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں جو میرے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں یا میں جب سوال کرتی ہوں سیلف میڈیکیشن کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی انسان, اگر آپ نے سر درد ہوا پیناڈول لے لی, یہ ہمارا بہت ہم سب کا ایک ریگولر روٹین ہے, وہ تو اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی وبستہ ہوا ہے آپ پراپر اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ آپ کی بیماری کو پہلے اس کی تشخیص کرے, ڈائگنوسس کرے, اس کے بعد آپ کو ریفر کرے کہ آپ نے کس کے پاس جا کے کون سی دوائی لے کے آنی ہے. یہ مت سوچیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا شروع, ایک ٹوٹکے دیسی ٹوٹکے بڑے وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی آپ پہ اثر کر جاتے ہیں, کوئی نہیں کرتے, کوئی آپ پہ بالکل ہی الٹا اثر کرتے. ہر بندے کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مجھے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن سب سے بری چیز ہے, اس کو نہ کریں, اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خود سے دوائیاں نہ کھائیں اور کسی کے کہنے پہ بھی نہ کھائیں. کبھی آپ نے سیلف میڈیکیشن کی خود سے؟ اچھا میں سیلف میڈیکیشن وہی پیناڈول والی بات, میں بہت زیادہ دوائیاں نہیں کھاتی, لیکن یہ کہ اگر چلو سر میں بہت پین ہو گئی تو چلو جی اٹھا لی پیراسیٹامول لے لی, بجائے یہ دیکھے اگر سوچیں کبھی کبھی میں درد ہوتی ہے تھک بھی جاتے ہیں تو, لیکن ایسا ہو کہ کسی کو کانسٹنٹ پین ہے, 4 دن ہو گئے 5 دن ہو گئے, وہ پھر بھی انہی دوائیوں پہ اس نے کیا ہوا ہے کہ میں روز ایک دوائی کھا لوں 2 کھا لوں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں آپ کو اتنی پین ہو رہی ہے. شاید اس وقت چیک کروانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت آپ جو کہتے ہیں کہ چلو 2 میں نے گولیاں کھا لیں اس وقت کے لیے میرا درد ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. کبھی کبھار کی جو پین ہوتی ہے اس کو تو ہم سبھی ایسے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہیلتھ اینڈ فٹنس کا بڑا رول ہوتا ہے جرنلزم میں, اسپیشلی جو اینکرز ہوتے ہیں آن اسکرین ہوتے ہیں, تو کیمرہ آپ کو 10 kg زیادہ دکھا رہا ہوتا ہے, تو جب بڑی کانشیس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کافی کلائنٹس ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے نا 8-10 kg زیادہ کیمرے پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سلم اسمارٹ ہونا ہے. تو آپ ماشاء اللہ بہت فٹ اور اسمارٹ ہیں, تو اس کے کیا راز ہے, کس طرح سے آپ کو خود کو فٹ رکھتی ہیں؟
اچھا، سب سے پہلی بات مجھے پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے ڈاکٹرس کو بلانا شروع کیا، بات چیت شروع کی، تو مجھے پتہ چلا کہ چینی جو ہوتی ہے نا، شوگر، وائٹ شوگر، بہت آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں نے ان کی بات سنی، پھر میں نے اس پہ خود بھی ریسرچ کی. جتنی جلدی آپ چینی کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اتنی جلدی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اسکن بھی بہتر ہونا. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے نکالی نہیں ہے پوری طرح، میں ایسے ہی کہوں کہ میں نے چھوڑی نہیں میں نے. کبھی کبھار بہت دل کرتا ہے کہ اچھا کوئی میٹھی چیز کھا لیں، بہت کریونگ ہوتی ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایک چیز کو شروع کیا، جو قہوہ جس کو ہم کہتے ہیں، قہوہ جو کہ خالص چیزوں سے بنا ہوتا ہے. اس میں لونگ ڈال لیں، الائچی، سونف ڈال لیں، بغیر چینی کے. یہ آپ نے میل کے بعد لینا شروع کر دیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کہ ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کھایا نہیں ہے، اسٹمک بھی ٹھیک رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے فٹنس کے لیے بھی اچھا ہے کہ اگر آپ نے بہت کوئی ہیوی چیز بھی کھا لی ہے تو وہ آپ کو ایزیلی آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اور چینی، اسپیشلی چینی والی چیزیں، چاکلیٹ جو ہم کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ بھی، اگین فاسٹ فوڈ، ہر بندہ یہی بات کرتا ہے لیکن لوگ عمل کم کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم کھاتے ہیں، میں بھی کھاتی ہوں، لیکن جتنا اوائڈ کر سکے اتنا کرنا چاہیے. اچھا، پچھلی ایک پوڈ کاسٹ میں ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ نے اگر اپنی آواز کو پالش کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ریڈیو جوائن کرنا چاہیے، یا کچھ ایسے ٹیکنیکس ہیں، وائس اوور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف اسی سے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنی آواز کو کس طرح سے پالش کر سکتے ہیں؟ آپ کی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈائٹ ہے یا کچھ آپ انٹیک کر رہے ہیں لیکوڈ میں، تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ جو زیادہ تر اینکرز ہیں جن کی آواز خوبصورت ہے، جو کہ آپ کی بھی بڑی خوبصورت آواز ہے، اچھے بولتی ہے، تو کس طرح سے آپ اس کو مینٹین رکھتی ہیں؟ اچھا، مینٹین کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے، اب ایک ہفتہ ہو گیا اس چیز کو، میں نے باہر، اب آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ، میں نے باہر جا کے اپنے گول گپے کا پانی پی لیا تھا. اس چیزوں کو اوائڈ کریں. میں نے نہیں کیا اس وقت کیونکہ مجھے دل کر رہا تھا، میں نے پی لیا وہ. اور یقین کریں میری آواز 2 سے 3 دن ایسی رہی کہ مجھے خود بھی سن کے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے کیا کھا لیا یہ آئس کریم، ٹھنڈی چیزیں، کیونکہ آپ نے روز جا کے بولنا ہے. آپ کو جتنی بھی پین ہو رہی ہے گلے میں، آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ آپ نہیں بول سکتے، آپ کی جاب ہے یہ. اور اس وقت پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے موسم میں جب آپ کو بڑی جلدی انفیکشنز ہو جاتے ہیں. تو وہ کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، زیادہ ایکسٹرا ٹھنڈی چیزیں، ایکسٹرا ٹھنڈا پانی بھی ایون جب پی لیں تو آپ کی آواز ویسی نہیں رہتی. تو مجھے لگتا ہے جیسے سنگرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جس نے بھی کچھ بولنے والا کام کرنا ہے اس کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اپنے گلے پہ کوئی ایسا اثر نہ پڑے. اور اسپیشلی میں تو یہی ہوتا ہے کہ میری انٹیک ہو جائے کسی کافی کی، کسی چائے کی شو کرنے سے پہلے، تاکہ آپ ایسا لگتا ہے گلا کافی صاف ہو گیا. اچھا، ابھی بات کی جا رہی تھی کہ سوشل میڈیا کی، ہمارے یہاں اب جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اسپیشلی بات کی جائے ڈاکٹرس کی یا جو دوسرے لوگ ہیں، ڈیلی ولاگنگس کی بات کی جائے جو کرنٹ افیئرس پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیمرے پہ بڑا خوبصورت دکھیں، اسمائلی فیس ہو اور گلو کرے. تو آپ بھی کافی عرصے سے کر رہی ہیں، آپ اس کو کس طرح سے مینٹین رکھتی ہیں اور لوگوں کو کیا ایڈوائس کریں گے جو اس فیلڈ سے لوگ ہیں، جو میڈیا کے لوگ؟ اچھا، میں پرسنلی بتاؤں، مجھے میک اپ کبھی بھی پسند نہیں تھا، کبھی بھی پسند نہیں تھا. یونیورسٹی میں پڑھی تو میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا. لیکن جب فیلڈ میں آپ آتے ہیں تو شوق تو تھا آنے کا، تو لیکن آپ کو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میک اپ کے بغیر کیمرہ کے سامنے نہیں آنا. میک اپ لازمی ہے، شاید کیمرہ آپ کو اس طرح سے دکھا نہیں پاتا، تو اسی لیے تو پھر شروع کرنا پڑا. تھوڑا بہت شروع بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے صرف میک اپ آپ کو سب جو آپ کا گلو ہے یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ نے بہت خوبصورت آپ نہیں بھی لگ رہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ہے. اگر صرف آپ اپنی لشپش پہ نہ اتنا فوکس کریں، اگر آپ کے کانٹینٹ پہ فوکس ہوگا، آپ کے اپنی گرومنگ پہ فوکس ہوگا، آپ کے کانفیڈنس پہ ہوگا، تو مجھے لگتا ہے لوگ آج کل نہیں دیکھتے کہ کس انسان نے کتنا میک اپ کیا یا کتنے اس کے اچھے بال بنے ہوئے ہیں. اگر جو بندہ کانفیڈنٹ ہے اور بات اچھی کر رہا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. اگر مین اسٹریم ہے تو آبویسلی پھر آپ کو بہت مینٹین کرنا، اچھے اچھے بال بنانے اور میک اپ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن مجھے ذرا ایج مل گیا ہے کیونکہ مجھے پسند بھی نہیں تھا اور میں ڈیجیٹل پہ بھی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، شفٹ آ رہی ہے. اچھا، یہ سوال آپ نے بھی ڈاکٹر سے پوچھا ہوگا کہ نیند کا بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی ویسے فٹنس کے لیے، ہیلتھ کے لیے. تو آپ نیند کو کتنا پرائورٹائز کرتی ہیں، کتنے گھنٹے آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ سونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جتنا سب ڈاکٹرس، سب جو جتنے بھی لوگ، جہاں ہم بھی خود بھی ریسرچ کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 8 سے 9 گھنٹے آپ کو سونا ضروری ہے. اور وہ نیند آپ نے صبح میں نہیں لینی، وہ نیند آپ نے رات کو ہی لینی ہے، جو کہ رات کو سونے کا ٹائم ہے. کہ آپ اگر آئے ہیں 10 بجے بھی آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی اچھی خاصی آپ کی نیند صبح تک پوری ہو سکتی ہے. لیکن ہم
ینگر جنریشن اور ہم لوگوں کے شاید کام ہی ختم نہیں ہوتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم 2 بجے سو جائیں, 3 بجے سو جائیں, شاید کچھ لوگ فجر کے بھی بعد سو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا پورا جو اسپین ہے 8 گھنٹے تو وہ سو جاتے ہیں, لیکن وہ غلط ٹائم پہ سو رہے ہیں, وہ ٹائم صحیح والا اویل نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں, شاید آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا, جس وقت بھی ہم رات کو نہیں سوتے ہم صبح کو سوتے ہیں, چاہے ہم جتنی بھی نیند لے لیں, صبح کی نیند آپ کو ہمیشہ ٹائرڈ کر دیتی ہے, آپ پورا دن آپ کا ایسے ہی گزرتا ہے. جبکہ آپ رات کو سوئیں گے صبح بہت فریش اٹھیں گے. تو ایک نیند کا ٹائم ہے, اس نیند کے ٹائم پہ ہی نیند لیں تاکہ آپ کی اسکن بھی گلو کرے اور آپ خود کو بڑا ہیلدی فیل کریں. ٹھیک ہے. اچھا جویریہ, آپ چونکہ ایم فل کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ اس فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, لیکن یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, لیکن آپ اسی فیلڈ میں میس کمیونیکیشن میں میس میڈیا میں ہی آگے ایم فل, اور یہ کیسا مطلب سفر تھا؟ جب میں نے ڈگری شروع کی میڈیا کی, تب بھی جو بھی میں سبجیکٹ چوز کرنے کی کوشش کرتی تھی نا, اور میں اس پہ ریسرچ کرتی تھی, تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی, میں خود بھی بڑی کنفیوزڈ ہو گئی. تو لوگوں نے جو مجھے بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے یاد نہیں کس نے کی تھی, کہ ہر انسان کا ہر فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ اس کو کس طرح سے کون سی فیلڈ میں یوز کرتے ہیں. آج بھی ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت پہنچا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیلڈ ختم ہو گئی. آپ اپنی اسکلس کو, آپ اپنا جو علمیہ نے آپ کو جو بھی اس وقت طاقت دی ہے, اسکلس دی ہیں, ان کو بہتر یوٹیلائز کریں گے اور اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ آپ کس چیز میں بہتر ہیں, وہ کام کرنا شروع کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہتر وہ چیز کوئی نہیں کر سکے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ختم ہو گیا, کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. آپ اگر میں ایک میڈیا میں ہوں تو میں بہتر سے بہتر کی طرف جاؤں گی. میں اپنے آپ کو ڈیلی اپڈیٹس, بلکہ جو بھی ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر چلوں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی, کچھ بھی ختم ایسا نہیں ہوتا. اچھا, بینگ اے فیمیل جرنلسٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں چیلنجز زیادہ ہیں یا اپرچونیٹی؟ دونوں. اچھا فیمیل, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید اتنے مسائل ہیں نہیں جتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک انسان جو میڈیا سے نہیں ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ لکھ دینا ہے کہ میڈیا کی فیلڈ ہوتی ہے ایسی ہے. ایک خاتون اگر آ رہی ہے ٹی وی پہ, اس کو کہہ دینا ہے کہ اچھا یہ تو ہوگی ہی ایسی کیونکہ یہ میڈیا سے ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ شاید 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوگی, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی باؤنڈری سیٹ کر کے بیٹھی ہیں. لیکن ایک تاثر بن چکا ہے نا کہ میڈیا کی فیلڈ ہے تو ایسی ہی ہوگی, میڈیا میں ہراسمنٹ ہے, میڈیا میں کاسٹنگ کاؤچ ہے, میڈیا میں بہت, آپ دیکھیں ہر فیلڈ, ہر طرح کا بندہ ہر فیلڈ میں ہے. اب کچھ ایک بینک کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, بہت ہی میں کہوں کہ بلو دا بیلٹ چیز اس میں دکھائی گئی تھی کافی عرصہ پہلے, کہ ایک بینک مینیجر نے, خاتون, تو اب وہ ایک ویڈیو صرف وائرل ہوئی تھی. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں. اب ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ غلط ہیں وہاں پہ, لوگ ہر فیلڈ میں غلط ہیں. آپ کسی فیلڈ کو لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ چیز غلط ہے. ہر انسان اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرتا ہے, میں نے خود کی ہیں, آپ نے خود کی ہیں, اور ہم اس کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں جیسے ہم چاہیں. مجھے بہت عرصہ اس فیلڈ میں شاید نہیں ہوا عام لوگوں کی طرح, 2 سے 3 سال ہوئے ہیں ابھی, لیکن میں نے جو فیل کیا آج تک الحمدللہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے کبھی ہراس نہیں کیا گیا, میں نے کبھی اپنی باؤنڈریز کو کراس نہیں کیا, میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی. اور الحمدللہ آئی ایم ورکنگ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا اپرچونیٹیز ختم ہو جاتی ہیں, بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہو. ابھی تک آپ نے کس کو اپنا انسپریشن مانا ہے, اور آگے انسپریشن کی اگر میں بات کروں تو 2-3 لوگ ہیں. مجھے شروع سے ماریا میمن بہت پسند تھی. وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھیں, جب سے وہ نیوز کاسٹنگ بھی کرتی تھیں, انہوں نے رپورٹنگ بھی کی. ان کی بڑی اچھی جرنی ہے اور اب ماشاء اللہ وہ شو کرتی ہیں. تو جس طرح سے وہ کرتی ہیں, جس طرح سے ان کا ایک اسٹائل ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے پوری اس کے پیچھے. دوسرا یہ کہ مجھے آج کل ڈیجیٹل کی اگر آپ بات کریں, رابعہ مغنی از اے ڈیجیٹل ہوسٹ, اور وہ بڑے اچھے سے, ان کا ایک طریقہ بڑا اچھا ہے بات کرنے کا, کوئی سینسیشنلزم نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, بڑا پڑھا لکھا ایک طریقہ ہے. تو مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی تک بطور اینکر آپ نے مختلف پوڈ کاسٹ بھی کیے, لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے, تو سب سے کوئی یادگار انٹرویو کس شخصیت کے ساتھ؟ سب سے یادگار انٹرویو
اچھا ویسے تو سارے ہی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جس گیسٹ نے آپ کو کم پینک کیا ہو نا وہ لگتا ہے وہ انٹرویوز بڑے اچھے مجھے لگتے ہیں. خاص طور پہ الحمد للہ میرا اچھا ایکسپیرینس رہا, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ نے ان کو بلایا ہے وہ ٹائم پر نہیں آئے, یا انہوں نے آپ کو ایک دم کہہ دیا کہ نہیں میں تو نہیں آ سکتا, یا میں تو, ہر کسی کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن ایک گیسٹ جن کو میں نے باہر کے ملک سے اپروچ کیا, میں نے ان کو بلایا, ہی واز دا CEO آف میکسم ڈیجیٹل, ان کا نام ہے عزیر حسن. ان کا نام اس لیے لینا چاہوں گی کیونکہ ہی از ون آف دا گیسٹس جنہوں نے بہت ویلکمنگ اور بہت ایزیلی, وہ بغیر پینک کیے, بغیر کچھ ایٹیٹیوڈ دکھائے وہ آئے, اور باہر کے ملک سے ایک بندہ آ رہا ہے اور اس نے آپ کو ٹائم دیا, جو ٹائم دیا اس پہ ہی وہ پہنچا ہے, اس نے پوڈ کاسٹ کیا اور وہ چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ جب ہم بلاتے ہیں کسی کو, ایک تو وہ پیسوں کے بغیر نہیں آتے, ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے, شاید ان کی ایجنسیز ہیں, ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتی, لیکن ہمارے لیے میرے لیے جو کنوینئنس ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ پیسوں کے بغیر نہیں آتے, ان کی ایجنسیز ہم سے اچھے خاصے پیسے ڈیمانڈ کرتی ہیں. سوچیں اگر آپ پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, کہ چینل نہیں دے سکتا, نہیں دے رہا کسی کو, اگر کوئی آ بھی گیا نا تو پھر وہ آپ کو وہ ایک خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ, سب نہیں, ایک دو میرے ایکسپیرینسز ایسے ہوئے کہ ایک خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ کہ اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں, آپ آئے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ مجھے تھوڑا سا تو میرے ساتھ ذرا اچھے سے بات کریں, کیونکہ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. ایسا ہوا ایک دو دفعہ جو کہ میں نے اچھا فیل نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ساری انڈسٹری نہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے فیلڈ میں, جیسے پروفیشن میں انٹرپرینیورز ہیں, بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور ڈاکٹرز بھی اپنے ٹائم کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ جس ٹائم پہ انہوں نے مجھے بتایا وہ ٹائم پر ہی آئیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خاص تھوڑا سا فرق ہے اس چیز میں. اچھا, انٹرویو کے دوران کوئی کبھی ایسا موضوع ڈسکس ہوا ہو یا کوئی کنٹروورشل ہوا ہو, اس کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوا ہو؟ ایک دفعہ کنٹروورسی ایز سچ تو ایک دفعہ میں نے بلایا تھا ایک گیسٹ کو جو کہ ایلومیناٹی پہ بات کرنے کے لیے, لیکن ایلومیناٹی سے بات تھوڑی ریلیجیس ہو گئی تھی, تھوڑی ریلیجن پر چلی گئی تھی. تو میں نے بلا ان انٹینشنلی ایک سوال کیا ان سے, شاید میں وہ سوال میں آ رہے ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا, ان سے میں نے ایک سوال کر لیا جو شاید مجھے بعد میں احساس ہوا مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں نے کر لیا کیونکہ وہ میرے ذہن میں اس وقت تھا اور میں چپ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, میں نے وہ کر دیا. اور اس وقت تو پھر ڈبیٹ بہت چینج ہو گئی, نہ وہ ڈبیٹ اس پہ رہی جو ہمارا ٹاپک تھا, بلکہ وہ بالکل ہی چینج ہو گئی. اور میرے پاس ایک ایج تھا کہ میں اس کو اور بھی زیادہ کنٹروورشل بنا سکتی تھی, لیکن میں نے نہیں بنایا, کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ جب بات ریلیجن پہ چلی جاتی ہے تو آپ اس کو آگے نہیں لے کر چل سکتے, کیونکہ آپ پہ پھر بہت زیادہ اس طرح کی آپ کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ پوڈ کاسٹ تھا 1 گھنٹہ 30 منٹ کو آلموسٹ, جو بات آڈینس نے نوٹ کی یا نوٹس کی وہی ایک جملہ تھا جو میں نے بولا تھا, اسی کی بیس پر ویوز آئے, اسی کی بیس پر لوگوں نے کامنٹس کیے. پورا پوڈ کاسٹ جملہ تھا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اس وقت میں شیئر کر لیتی ہوں تھوڑا سا. بس یہ تھا کہ وہ کچھ اپنے بارے میں بتا رہے تھے, لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ان کے اپنے بلیف بھی ہوتے ہیں نا ہر انسان کے, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, وسیلے کی بات ہو رہی تھی, کہ اللہ سے مانگنا ہے یا وسیلے سے مانگنا ہے, یا وسیلے کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے. تو وہ اس بات پر تھے کہ ہم وسیلے کے بعد اللہ پہ جاتے ہیں, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے. بچپن سے تو ہم نے یہی سیکھا کہ نماز پڑھیے, دعا کریں اللہ سے, تو ہم کیوں نہیں اللہ سے ہم ڈائریکٹ ہی مانگتے ہیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے آرگیومنٹس پیش کیے, لیکن میں کسی پہ سیٹسفائی ہو نہیں رہی تھی, تو پھر میں نے ان سے سوال پہ سوال کیا ایسا کیوں ہے, ہم تو اللہ سے ہی ڈائریکٹ مانگتے ہیں. تو بس یہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل نکل گئی تھی. اس کے علاوہ اگر میں ڈاکٹرس کو بلاتی ہوں, اسپیشلی جو فیمیل ڈاکٹرس گائنیکالوجسٹ ہیں, خواتین کے کچھ خاص بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر بات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ بہت ساری آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے بات کر لی, آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ آڈینس کے لیے وہ ضروری ہے. بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی بات کرنی پڑتی ہے, بہت کھول کے بات نہیں کر سکتے. اب میڈیا پہ جانا ہے, اسپیشلی جب بھی وہ میڈیا پہ جاتی ہے کوئی اس طرح کی چیز, تو کچھ لوگ تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن خاص قسم کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتنے بے حیال ہو گئے ہیں یہ, کہ کس طرح سے آپ میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں, اگر اویئرنیس دینا ہی میڈیا کا کام ہے, اگر ڈاکٹرس کا کام اویئرنیس دینا ہے, اگر آپ اس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو بے حیائی کے زمرے میں کیوں لے کر آ رہے ہیں. یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے, جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پاکستان میں اس اینکرنگ کی جو فیلڈ ہے میڈیا کی, اس میں لڑکیوں کے لیے سروائیول مشکل ہے؟ سروائیول تو مشکل نہیں ہے. شارٹ اسٹیپس اور لانگ اسٹیپس ہوتے ہیں.
شارٹ اسٹیپس آپ بہتر سمجھتے ہیں. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بہت جلدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیم بھی مل جائے, آپ کو ہائپ بھی مل جائے, آپ کو پیسہ بھی مل جائے, تو پھر بہت سارے ایسے راستے اختیار کرنے پڑ جاتے ہیں لوگوں کو جو جن کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ ان کی اپنی چوائس ہے, میں کسی پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. لیکن وہی بات, آج کل تو جیسے ڈیجیٹل کا دور ہے, تو آپ ایک ڈانس کر کے ایک ویڈیو لگا دیں گے تو آپ وائرل ہیں. تو ہم لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں یا ہماری سوسائٹی اس کو معیوب سمجھتی ہے, ہم وہ نہیں کر سکتے. دوسری یہ بات کہ جیسے وہ پہلے کا ایک دور تھا کہ خاص مین اسٹریم میڈیا ہے, تو آپ نے اگر جلدی چاہتے ہیں کہ آپ کو ذرا پروموشن مل جائے, تو آپ نے کچھ صحیح یا برے کام کرنے ہیں. اب وہ جو چیز ہے نا وہ تھوڑی کم ہو چکی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر بندہ ووکل ہے, ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے. سب کو پتہ ہے اگر کسی کو چھیڑا, کسی کو تنگ کیا, کوئی ایسی بات باہر نکل آنی ہے تو نہیں, اس طرح کی چیز تھوڑی کم ہو گئی ہے. اسٹل جو بندہ کرتا ہے وہ اپنی چوائس سے کرتا ہے. تو اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہراسمنٹ از سم تھنگ جو بغیر کانسنٹ کی ہوتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. لیکن اس طرح سے کمی اس طرح سے آئی ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس, اسپیشلی میڈیا کی خواتین کے پاس, سوشل میڈیا اپنی آواز ہے. اور مجھے لگتا ہے اب لوگ تھوڑا ڈرنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ کسی کو اس طرح سے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. اس میں آخری سوال سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی روٹین کیا ہے, مطلب فٹنس کے لیے بھی آپ ساتھ کام جم وغیرہ کرتی ہوں گی, پھر میڈیا جو آپ کا چینل ہے وہاں پہ کتنے ٹائم اسپینڈ؟ اچھا, ابھی میں ایم فل بھی کر رہی ہوں, تو میری اسٹڈیز بھی ساتھ کنٹینیوڈ ہیں. اور صبح کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, وہاں سے فری ہو کے پھر مجھے آفس جانا ہوتا ہے. آفس کے بعد جو ہے صبح یہ دیکھ لیں کہ میری جو روٹین ہے وہ صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات کے آلموسٹ 8 یا 9 بجے ختم ہو جاتی ہے. بیچ میں یہ ہوتا ہے جیسے آج ایک انٹرویو ہے, یہ آ گیا تو پھر مجھے موو کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ سارا دن جو ہے نا وہ ذرا کام شام میں ہی گزر جاتا ہے. بڑا اچھا بزی ڈے گزرتا ہے اور میں بڑا انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو. یہ جو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, جیسے آج کل یہ ڈاکٹر نبیہا کا ایک ٹاپک وائرل ہے, کبھی فلڈ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ میڈیا فیلڈ میں تو بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, تو اس پہ لوگ بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر نبیہا کا جو ٹاپک ہے نا وہ تو آپ ابھی والی بات اگر ابھی والی کنٹروورسی کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہا کو چاہیے کہ وہ ایک ایکسپلینیشن, ایک وضاحت دے کے اس چیز سے نکل آئیں. وضاحت اس طرح سے نہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. آپ یہ بتا دیں کہ اگر آپ سے کہیں کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے ہو گیا, غلطی ہو گئی, جھوٹ بھی بول دیا. تو مجھے یہ بتائیں کتنے کون ادھر بیٹھا ہے ایسا یا کون ہمیں سن رہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ سب نے بولا ہے. ابھی ایڈمٹ کر لیں مجھ سے غلطی ہوگی, غلطی ہو گئی, ہاں سب جھوٹ بولتے ہیں, ہم سب بولتے ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اس کے اوپر. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے, چلیں بائی مسٹیک کوئی بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے, تو آپ چلیں اس کو ایڈمٹ کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے پھر لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا ان کے سینٹیمنٹس جو ہے نا واپس آ جائیں گے ڈاکٹر نبیہا کے حوالے سے, وہ ذرا پازیٹیو سوچنے لگیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کو اور ہائپ دیتے رہیں, ہر بندہ ہائپ لیتا رہے اس حوالے سے کہ اچھا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا, وہ اس پہ الزام میں اس پہ الزام, تو وہ تو پھر بات تو دیکھیں غلط ہو جائے گی نا. بلیم گیم کھیلتے رہیں گے تو جب تک کھیلیں گے تب تک چلے گی. اچھا, میڈیا میں فیکس نیوز بھی پھیلائی جاتی ہے, تو اس کا رجحان زیادہ تر میڈیا میں بھی ہے اور سنی سنائی خبر میڈیا اس کو پک کر لیتا ہے. آپ کی کیا اپروچ ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کو ویریفائی کرتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو رپورٹ کرتی ہیں, یہ کسی کوشچن اگر کرنا ہے تو اسے کیا جاتا ہے؟ اوبیسلی پہلے ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب میڈیا پہ بات کر رہے ہیں یا میں ایک ویلاگ کر رہی ہوں تو ساری کریڈیبلٹی میری ہے. اگر میں نے کر دیا اور وہ شیئر ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک ہے تو پھر میری کریڈیبلٹی کیا رہ گئی؟ کوئی مجھے یہی سمجھے گا نا کہ اچھا یہ سینسیشنل اینکر ہے, چلو جی کوئی سینسیشنل نیوز سننی ہے ان کو لگا لیں, تو میں ویسے زیرو ہو جاؤں گی کیونکہ مجھے کوئی سنے گا نہیں, مجھے کوئی مانے گا نہیں, شاید میں اپنے گرو بھی نہیں کر پاؤں گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ نیوز دے رہا ہے, جو بندہ سورس ہے ایکچوئل, اس کو خود کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کی نیوز دینے سے پہلے. صرف وائرل نہیں ہونا, آپ نے اپنا جو امیج ہے اس کو بھی تو بلڈ کرنا ہے نا. تو فیک نیوز کوئی اس طرح کی نیوز آتی بھی ہے تو میں اس کو کراس چیک کرتی ہوں ملٹیپل سورسز سے. فار انسٹنس اگر کوئی باہر کی خبر ہے, کوئی انٹرنیشنل نیوز ہے, تو انٹرنیشنلی آپ جو چینلز ہیں, میں نے بہت سارے, آج کل آپ کو پتہ ہے نیوز پیپر پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا, تو میں تھرو آرٹیکلس, تھرو سوشل میڈیا میں بہت سارے چینل سے لنکڈ رہتی ہوں, تو میں ان کو کراس چیک کر رہی ہوتی ہوں. بہت سارے بڑے بڑے چینلز ہیں باہر کے, فاکس نیوز ہو گیا, اس کے علاوہ CNN ہو گیا, BBC وغیرہ, سب پاکستانی نیوز چینلز میں بڑے بڑے نیوز چینلز ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کو ہم پہلے سورس سے ویریفائی کرتے ہیں. کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں کہ کسی نے اگر وہ پہلے خبر دی ہے تو کس اینگل سے دی ہے, پھر اس کے بعد آپ اس خبر کو
شائع کرتے ہیں یا بولتے ہیں اس کے اوپر. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہے آپ اس پہ بات کریں. اچھا, نوجوان نسل کو تو میں آج کل سے ریلیونٹ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ وائرلٹی کی طرف مت جائیں کہ وائرل ہونا ہے تو کوئی بھی حرکت کر کے ہم وائرل آپ ہو جائیں گے. شاید آپ کو بہت اچھے شاید چینلز پہ بھی جگہ مل جائے, شاید آپ کو اچھا آپ کا فالوئنگ ہو جائے, لیکن کب تک؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گروم کر کے آئیں گے بہتر سے بہتر کی طرف, کیونکہ ہر انسان ویل گرومڈ نہیں ہوتا. یہی میں نہیں کہہ سکتی کہ اگر آپ بہت اچھے ہیں تبھی آپ اس فیلڈ میں آئیں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا صرف سیکھنے کا مائنڈ سیٹ انسان میں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے بہتر کی طرف جانا ہے. آپ نے صرف ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے اپنے امیج بلڈنگ پہ کام کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان اس پہ کام کرے گا اور وہ پروٹوکولس کو فالو کرے گا, صرف ٹرینڈ کے پیچھے نہیں, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے ہر دن سیکھنے کا ہوتا ہے, ہر دن آپ کچھ نیا اچھا سیکھتے ہیں, بہتر سیکھیے. اور میڈیا کے پروٹوکولس دیکھ لیجیے, اپنی آواز کو اچھا کیجیے. آپ یہی دیکھیں کہ آج کل جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ٹائم کے لیے, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بس, اس کے بعد. اور ان کو شاید جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ان کو اس طرح سے بہت رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے اینکرز ہیں, بڑے بڑے اینکر, حامد میر صاحب ہو گئے, ماریا میمن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا, اس کے علاوہ بہت سے ایسے اینکر, ارشد شریف صاحب تھے. ان کی ریسرچ دیکھیں, ان کی اسٹڈی دیکھیں, ان کا ہارڈ ورک دیکھیں, اور ابھی بھی ان کا نام ہم لوگ سب جانتے ہیں اور ہم لیتے ہیں. تو اگر آپ نے اس شعبے کو اپنانا ہے تو آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے جتنا ہم پڑھیں گے, جتنا ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور جتنا ہم جو ہے اپنی ریسرچ پہ کام کریں گے, اپنی اسٹڈیز پہ کام کریں گے, اتنا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جویریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی مسٹر جویریہ اجمل ایک نیوز سے, اور بڑی نامور جرنلسٹ ہیں, اور اپنی ذمہ داری سے جو بھی خبر ہوتی ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے, اس کو بریک کرتی ہیں. تو امید کرتے ہیں آج کا جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ان سے ہم نے بات چیت کی آپ تک ان کا میسج پہنچایا. امید کرتے ہیں آپ اس کو فالو بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں گے. تو بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر میڈم کو اجازت دیجیے. اللہ